دعائے استفتاح۔ دعائے استفتاح کے مختلف الفاظ منقول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آپ کچھ پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قال اقول، میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ دوسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، قال تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اور تیرا نام کتنا بابرکت ہے، اور تیری بزرگی بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تیسری دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا جاء الى الصلاة وقد حفظه النفس، ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، فقال اللہ اکبر الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس شخص نے یہ کلمات کہے، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال ایکم المتکلم بالکلمات، کس شخص نے یہ کلمات کہے تھے؟ فإنه لم يقل بأسا، اس نے کوئی بری بات نہیں کہی، اچھے کلمات کہے۔ فقال الرجل انا یا رسول اللہ، اس شخص نے کہا میں نے کہے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جئت وقد حفظني النفس، میں جب آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، فقلتها، تو میں نے یہ کلمات کہہ دی ہے۔ فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو اللہ کے پاس لے کے جائے۔ وزاد حمید فی، اور اس روایت میں حمید نے اضافہ کیا، وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ۔ اور حمید کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے تو اپنی معمول کی چال چل کے آئے،
نماز کا جو حصہ اسے میسر آ جائے اسے پڑھ لے، اور جو فوت ہو جائے اسے پورا کر لے۔ چوتھی دعا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ قال رجل من القوم، تو قوم میں سے کسی ایک نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس نے یہ کلمات کہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من القائل کلمۃ کذا وکذا، اس طرح کلمات کس نے کہے؟ قال رجل من القوم، تو ایک آدمی قوم میں سے کہنے لگا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ الفاظ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے سبھی دروازے کھول دیے گئے۔ قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فما ترکتهن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی تعریف سنی ہے، اس کے بعد میں نے آج تک ان کو چھوڑا نہیں ہے۔